السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 4 اور پارہ 3 کے رکوع نمبر 12 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماعوں کے ساتھ کریں گے۔ فاتبعونی، واو مدہ یا مدہ، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک پڑھی جاتی ہے تو ان کو باریک پڑھیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد را حروف غیر معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، کیونکہ غنہ نہیں کریں گے بلکہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول۔ عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، واو الف یہ زائد ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے۔ واو کو را کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام یہ زائد ہیں تو ان کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وآل إبراہیم وآل عمران علی العالمین۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ با ساکن ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس میں خوب قلقلہ کو ظاہر کریں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا، یعنی کہ نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں ضاد کی 2 زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی
محررا فتقبل مني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى میم مشدد میں اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو ان دونوں میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کو وقف میں تبدیل نہیں کریں گے، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے نون مشدد کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام معل غنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی کہ نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد یہاں پر بھی حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، یعنی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام معل غنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے یا مشدد پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو وقف میں تبدیل نہیں کرتے، لہٰذا یہاں پر 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر دیں گے۔ زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، الف مدہ کو وقف میں تبدیل نہیں کریں گے۔ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے یہ لام پر یعنی موٹی پڑھی جائے گی۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو بھی پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی پر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملاتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، نون ساکن کے بعد لام حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد طا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ تا اور تا کو باریک پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ جب بھی ہم آواز حروف اکٹھے آ جائیں تو ان کی ادائیگی کا خاص خیال کریں گے۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ انک سمیع الدعاء۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد یا حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر انقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یعملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یعملون میں سے ہے، یہاں پر بھی 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یعملون میں سے ہے، یہاں پر 2 زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یعملون میں سے ہے تو ان تینوں میں ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی کہ ان تینوں میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ
من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. دو پیش کی تنوین کے بعد واو حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا. غنہ کر کے پڑھیں گے. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آیہ. گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. قال رب اجعل لي آیہ. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة. سین اور تا یہ ہم آواز حروف ہیں، ایک جیسی ان کی آواز ہے مگر ان کی ادائیگی کا خاص خیال کریں گے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر دیں گے. ثلاثة ایام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم.